طرف ترقیاتی بجٹ اور بھی مختلف شعبوں میں کم کیے جا رہے ہیں، یہ بھی اطلاعات ہیں، کیونکہ ملک میں دہشت گردی کا سلسلہ بہت زیادہ ہے، وہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس سے بھی نمٹنا ہے۔ زین انصاری صاحب، دہشت گردی جس طرح ملک میں ہو رہی ہے، اس طرح کے واقعات فی الحال تو تھمتے نظر نہیں آ رہے، اگرچہ میری خواہش، سارے ملک کے پرام لوگوں کی خواہش یہی ہے کہ یہ فوری طور پر رک جائیں، لیکن اگر انہی حالات میں یہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور ترقیاتی بجٹ کو کم کر دیا جاتا ہے تو پھر کیسے معاملات بنیں گے؟ غریب آدمی تو اور پس جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے بجٹ کا، اور ہم نے جب سے شعور سنبھالا ہے اور جب سے ہم پالیٹکس میں آئے ہیں، حقیقت میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بجٹ گورکھ دھندا ہے، ہیر پھیر ہے کہ بلینز کی بات ہو رہی ہے، اربوں کی بات ہو رہی ہے۔ میرے نزدیک بجٹ وہ ہے جو غریب کو ریلیف ملے، میرے نزدیک بجٹ وہ ہے جو گیس کے بل کم ہوں، میرے نزدیک بجٹ وہ ہے جو KEC اور وابڈا کے بل کم ہوں، میرے نزدیک بجٹ وہ ہے جو غربت ختم کی جائے، میرے نزدیک بجٹ وہ ہے جو بے روزگاری ختم ہو جائے، میرے نزدیک بجٹ وہ ہے جو ہیلتھ کے مسئلے پر ہاسپٹلس میں غریبوں کو دوائیں مفت میں دی جائیں۔ لیکن آپ گواہ ہیں اس بات پر، ساری قوم سن رہی ہے، وہ گواہ ہے کہ جب بھی بجٹ آتا ہے تو بھاؤ آٹے کا بڑھ جاتا ہے، چاول کا بڑھ جاتا ہے، دال کا بڑھ جاتا ہے۔ ابھی حشر یہ ہے کہ ہم نے سمجھا کہ جی یہ عوامی حکومت ہے، عوام کی چنی ہوئی حکومت ہے، یہ جو سال گزرا ہے، اتنا افسوس ہمیں ہوا ہے کہ اس جنرل کے زمانے میں جس کو ہم ڈکٹیٹر کہتے تھے، آپ نے بھی ہماری تقریریں سنی ہوگی، سید قائم علی شاہ کی بھی تقریریں سنی ہوگی، یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی تقریریں سنی ہوگی، سب ہم اس کو یہی ڈکٹیٹر ختم اس کے بعد انکم ٹیکس بھی دیتا ہے وہ، ابیانہ ختم کرو نا، جو پانی ہے، پانی آپ استعمال کرتے ہیں، دیکھیں ایک انڈسٹری میں جتنا پانی ایک صنعت کار استعمال کرتا ہے اس کا وہ ٹیکس دیتا ہے، اس کی وہ پیمنٹ کرتا ہے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ صنعت کار کو جو پانی ملتا ہے، صنعت کار کو جو پانی ملتا ہے تو بھائی وہ چلو 500 کا پانی ہوا، 600 کا پانی مہینے کا ہوا۔ یہاں ہمارے یہاں تو پانی اس کا سلسلہ بھی دوسرا ہے، وہ ابیانہ بھرتا ہے، وہ پھر ٹیکس ہے نا، وہی ٹیکس۔ میں آپ کو میں اس لیے لوگوں کو یہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ناظرین اگر سن رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا کلیئر تو ہونا کہ وہ ٹیکس ہے کیا۔ 4-5 ٹیکس ہم بھرتے ہیں، ایک ابیانہ بھرتے ہیں، آپ 4-5 ٹیکس بھرتے ہیں، ایک انڈسٹریل صنعت کار 10 ٹیکس بھرتا ہے مختلف قسم کے۔ تو ہماری میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ٹیکس دیتا ہے، بات تو انکم کی ہے نا، آپ اگر آپ کما رہے ہیں، آپ نے 10 روپے کمائے تو 1 روپے تو گورنمنٹ کا ایگریکلچر کو اگر ایک بات اگر صنعت کار اور ایگریکلچر کو صنعت میں لا رہے ہیں تو اس کی ساری فیسلٹیز آپ دیں، فیسلٹیز آپ دیتے نہیں، فیسلٹیز آپ دیتے نہیں، فیسلٹیز بھی تو دے دیں ایگریکلچر بہت ساری چیزوں سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں۔ دیکھو ایگریکلچر تو آپ اس کو ذبح کر رہے ہو، ایگریکلچر کو ذبح کر رہے ہو، ایگریکلچر اس کو ذبح کر رہے ہو، ابھی ہاری ہے۔ اب یہاں تو صنعت کار کو کیا ہے، کمپیوٹر مشینیں چلتی ہیں، ساری دنیا میں ایگریکلچر ٹیکس ہوتا ہے، ساری دنیا کا زمیندار، ساری دنیا کا جو کاشتکار ہے وہ ٹیکس دیتا ہے۔ ہمارے یہاں سارا پرابلم ہے، ساری ٹیکس جب باہر ہوتا ہے تو وہ ایک بندہ 1000 ایکڑ آباد کرتا ہے، ہمارے یہاں وہ سسٹم نہیں ہے، ہمارے یہاں ہاری بھر رہا ہے، وہاں ٹریکٹر نہیں مل رہے ہیں، وہ ایگریکلچر کیا سے کرے گا؟ صنعتکار بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مر رہا ہے، آپ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مر رہا ہے۔ میں اس معاملے کو حل کرتا ہوں۔ دیکھیں اصل میں جو انہوں نے ریزرویشنز کا اظہار کیا وہ جینوئن ریزرویشنز، دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، بالکل صحیح۔ انہوں نے دوسری جو بڑی شدت سے جس بات کا اظہار کیا کہ یہ آپ ان کو پٹواری کا غلام بنا دیں گے، کیونکہ پٹواری لکھے گا اور یہ پٹواری کو رشوت دیتے پھریں گے، اور ایک کرپٹ نظام کے اندر آپ نے ان کو بھی ڈال دیا، جیسے ہم بھی پڑے ہوئے نا ایک کرپٹ نظام کے اندر، انکم ٹیکس والے کو پیسے کھلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس میں یہ پھنسیں گے۔ اچھا میں ان کی باتوں کو بالکل جینوئن سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، یعنی کیا کرنا ہے، آپ نے فارم ٹو مارکیٹ روڈز بنانے ہیں، آپ نے ان کے لیے آسان کرنا ہے کہ مڈل مین کو نکالیں تاکہ یہ اپنی پروڈیوس بیچ سکیں، پھر انٹرنیشنل مارکیٹ جیسی آپ نے ان کو پرائسز دیں گے تو پھر یہ انٹرنیشنلی کمپیٹ بھی کریں گے۔ اچھا یہ سب چیزیں ہوں گی۔ میرا صرف کہنا یہ ہے کہ یہ ایگریکلچر ٹیکس، انکم ٹیکس کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو وہ انکم ٹیکس کا وہ ٹائم فریم ہے کہ سارے لوگ سارے ٹیکسز دیتے ہیں، مگر آپ کا ایگریکلچرسٹ اگر 2 ارب روپیہ بناتا ہے یا 50 کروڑ روپیہ بناتا ہے تو وہ انکم کے اعتبار سے ایک ٹیکسیشن، ٹیکس تو پاکستان میں ہر شخص دیکھ رہا ہے، آپ دے رہے ہیں، سگریٹ خرید رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں، پیٹرول خرید رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں، روٹی خرید رہے ہیں تو ٹیکس دے رہے ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں اور اس پر مزید بات کریں گے کہ اس ملک میں ایگریکلچر ٹیکس ہونا چاہیے کہ نہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔
میں ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج کے پروگرام میں ہماری بات ہو رہی ہے اپ کمنگ بجٹ کے حوالے سے, اور بریک سے قبل بات ہو رہی تھی کہ کیا اس ملک میں زرعی ٹیکس یعنی ایگریکلچر ٹیکس ہونا چاہیے کہ نہیں. زین انصاری صاحب, آپ فرما دیجئے, آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, یقین آپ کے زمینیں ہیں, آپ کوشچن یہ ہے کہ ایک آدمی کما رہا ہے تو وہ ٹیکس دینا اس کے اوپر واجب ہے, کیونکہ ملک کا ظاہر ہے ٹیکسز سے ہی چلتا ہے. لیکن آپ نے اگر آپ کی انکم نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر ٹیکس بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کما رہے ہیں اور اس کے باوجود ٹیکس نہیں دے رہے تو پھر تو یہ آپ ذاتی نہیں کر رہے اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے عوام کے ساتھ, اس ملک کے مستقبل کے ساتھ. ریاض صاحب, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک یہاں میں خصوصاً سندھ کی بات کروں گا کیونکہ میرا تعلق سندھ سے. تو یہاں حشر یہ ہوتا ہے کہ مثال کوئی آدمی 500 ایکڑ زمین کا مالک ہے تو 500 زمین کا مالک کم از کم اس کو 100 ہاری رکھنے پڑتے ہیں. اچھا, وہ ہاریوں کو آدھا دینا پڑتا ہے, ہاری آدھا لیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر جو بھی پیداوار ہوتی ہے پھر جو منڈی میں آتی ہے تو منڈی میں ہم نہیں خود بیچ سکتے ہیں. منڈی میں ایک مڈل کلاس بیٹا ہو جس کو دلال کہتے ہیں, مڈل مین کے پاس آتا ہے جس کو دلال کہتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ٹرک کا کرایہ کاٹتا ہے, وہ دلالی کاٹتا ہے, وہ پتہ نہیں وہ مارکیٹ کمیٹی والے پھر اس کے ٹیکس کاٹتے ہیں. ہمیں جو ایک ٹرک پر ایک جو کیلے, میں کیلے کا مثال دیتا ہوں, میرے پاس کیلے ہیں, کیلے کا جو ایک ٹرک ہے ایک سمجھے کہ 1 لاکھ میں نے سوچا کہ 1 لاکھ میں جائے گی, وہ ہمیں آ کر کے جو آخر میں بل بچتا ہے 25,000 کا دیتے ہیں. بھائی یہ لوگ بھائی 25,000 میں ہاری کو دوں گا, میں لوں گا, میں اخراجات ہوں گے, اس میں کتنا خرچ ہوا ہے, اس میں یوریا کتنی ہوئی ہے, اس میں ڈی اے پی کتنی ہوئی ہے, اس میں سندھی وطان کا بانڈ ہے وہ کتنا ہوا ہے, اس کے بعد پھر آبیانہ دینا پڑ رہا ہے, وہ باغ کا آبیانہ زیادہ ہوتا ہے, پھر ڈھل دینی پڑے, کہاں سے ہوگا. آپ یہ بات کر رہے ہیں امریکہ کی کہ 1,000 ایکڑ میں 5 آدمی جو ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں. واٹر کورس کا سسٹم ہے, کھول دو, ایک اچھی خاصی زمین کو 40-50 ایکڑ کو ایک وال سے آپ بھر دیتے ہو. وہاں ٹریکٹر, بڑے اچھے ٹریکٹرز ہوتے ہیں, تھریشر ان کے پاس ہوتے ہیں, ہل ان کے پاس ہوتے ہیں, کین ان کے پاس ہوتی ہے, ہر فوہارے دینے کے لیے سسٹم ہوتا ہے. ہم نے تو آج تک سندھ کے اندر کے ٹریکٹر فوہارا ہی نہیں دیکھا ہے. تو یہ جتنے آپ ان سے آپ ہمیں نہیں ملا ہے, آپ ہمارے حالات کو دیکھیں. زمینداروں کو آپ منڈی میں دکانیں دیں, میں نے پہلے بھی سارے زمینداروں کی یہی حالت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, بڑا ہو یا چھوٹا ہو. اچھا, بڑا زمیندار جس کے پاس 5,000 ایکڑ زمین, مثال جو 3,000 تھی 4,000 تھی, ایک آدمی تھا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں جتوئی صاحب کا. جتوئی صاحب کے والد کے پاس 3,000 ایکڑ زمین تھی, ٹھیک جی. اب اس کے بیٹے کتنے ہوئے, 2-3 بیٹے اس کے ہوئے, پھر بیٹوں کے بیٹے کتنے ہوئے. ابھی وہ نیچے آتے 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 400-500 ایکڑ سے بھی زیادہ زمین نہیں بچی. یہیں سے شروع کر لیتے نا کہ جتوئی صاحب نے 3,000 ایکڑ زمین رکھنے کے بعد کتنا ٹیکس دیا ہے. اس زمانے میں کچا تھا بھائی, اس کے زیادہ زمین کچا کی. دیکھیں نا یہ آپ کو یہی کر رہا ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں. دیکھو زمین کے 2 قسم ہوتے ہیں, اور کچے کی زمین ہوتی ہے تو نہیں ہے نا, ایک کچے کی زمین ہوتی ہے, کچے کی زمین ہوتی ہے. زمینداروں میں صرف سندھی تو نہیں ہے, اور زمین سندھیوں کے پاس نہیں, بہت ہے, بلوچوں کے پاس بھی ہے, پنجابیوں کے پاس بھی ہے, سب کے پاس ہے. ٹیکس کی جب بات ہو رہی ہے تو جنرلی بات ہو رہی ہے, ایگریکلچر کچے کی زمین کی بات نہیں ہو رہی. ایگریکلچر کو ڈیولپ کرو اور اس کے بعد اس کی منڈی ان کو انٹرنیشنل منڈی میں ان کے لیے راستہ کھول دو, اور یہ اس منڈی میں خود سامان بیچے. میرے دوست زین انصاری صاحب نے تو تقریباً یہ بات بیان کی کہ ساری فیوڈل کلاس بہت ہی غریب پریشان حال ہے نا. تو وہ ایسا بھی نہیں ہے, مگر یہ کہ ہم تو ان سے صرف یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اگر اربوں روپیہ بنائے زین انصاری تو ہم زین انصاری سے کہیں گے ٹیکس دو. منظور ہے نا, آپ بناؤ گے تو دو گے نا. بس یہی ہم چاہتے ہیں کہ جو پیسہ بنائے نا. میں اب یہاں آپ کے پروگرام میں یہ میرے پاس 1,000 ایکڑ زمین ہے, صحیح ہے. میں ایک کوئی چھوٹی انڈسٹری دے دو جس میں انڈسٹری مجھے ایکسٹینڈ کرے تو میں لکھ کے دے رہا ہوں, مجھے لکھ کے دیں. ٹھیک ہے, یہ کروا لو, ان کا کروا دو نا. ہم تو انڈسٹری کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ بھی ختم کر دو گے, اپنا بھی چھوڑ دو گے.